مجھے اس پر اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات تھی؟ اس وقت ہم دونوں ایک ہی کمبل میں تھے، لیکن وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اپنی آنکھیں بند کیے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ بہت برے ہیں۔ پہلے ہی آپ نیلم آپی کو کھو چکے ہیں، پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملا۔ اب مجھے سب سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیوں مری تھی۔ یقیناً آپ نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کیا ہوگا، جبھی وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ مر گئی۔ شوہر ہوتے ہی برے ہیں، انہیں صرف اپنے آپ سے غرض ہوتی ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے اس عمل سے عورت مر سکتی ہے۔ اس کی زبان سے اپنے بارے میں یہ سب کچھ سن کر میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کمبل خود سے اتارا، بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ میرا تنفس پوری طرح سے پھولنے لگا۔ مجھے وہ لمحات یاد آنے لگے جب میں نے نیلم کو کھویا تھا۔ وہ بھی زچگی کے درد سے بے حال تھی جب میں اسے ہاسپٹل لے کر جا رہا تھا۔ بار بار اس کا ہاتھ تھام رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ نیلم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ تڑپے جا رہی تھی۔ رات کے پہر میں نے گاڑی باہر نکالی تھی۔ ان دنوں مونسون کا موسم تھا، ابھی آدھی مسافت بھی طے نہیں کی تھی کہ طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ تیز بارش میں جیسے ہی سڑک بارش کے پانی سے بھری، گاڑی بند ہو چکی تھی کیونکہ پانی انجن تک پہنچ چکا تھا۔ نیلم درد سے میرا ہاتھ پکڑ کے دبائے جا رہی تھی، کہنے لگی خدا کے لیے جس قدر جلدی ہو سکے مجھے ہسپتال لے جاؤ، مجھ سے اب سہا نہیں جا رہا۔ میں نے کہا پلیز تم ٹینشن مت لو، لیکن میں خود بہت پریشان ہو چکا تھا۔ میں نے گاڑی سے باہر نکل کر گاڑی کو دھکا لگانے کی کوشش کی، لیکن گھٹنوں تک پانی بھر چکا تھا۔ جب میں نے نیلم کے کرانے کی آوازیں سنی تو گاڑی کو وہیں چھوڑ کر نیلم کو اپنی گود میں بھرا اور پیدل بھاگنے لگا۔ جہاں میں موجود تھا وہاں سے ہسپتال پیدل کی مسافت 15 منٹ کی تھی، لیکن میری گھٹنوں تک پانی تھا۔ جتنا تیز میں چل سکتا تھا اس کو گود میں لیے میں چل رہا تھا۔ اس نے میری شرٹ پکڑ رکھی تھی، درد سے تڑپ رہی تھی، پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ جب تک میں ہسپتال پہنچا وہ بے حال ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے وہاں کے چوکیدار کو چلا کر کہا کہ اسٹریچر لے کر آؤ۔ جلدی سے ہسپتال کا ایک عملہ اسٹریچر لے کر آیا۔ میں نے نیلم کو لٹا دیا، ڈاکٹر کو پکارنے لگا۔ وہ کہنے لگی مریضہ کو فوراً سے لیبر روم میں لے کر جاؤ۔ جیسے ہی اسے لیبر روم میں لے کر گئے، کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی، کہنے لگی اس کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہے، ایسی صورت میں نہ تو ہم آپریشن کر سکتے ہیں، نہ ہی اس سے پین برداشت ہو رہا ہے۔ آپ کو پہلے لے کر آنا چاہیے تھا، آپ کی بیوی کی کنڈیشن بگڑتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا پلیز آپ کچھ بھی کریں، آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ وہ کہنے لگی ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر دوبارہ سے جب باہر آئی تو کہنے لگی آئی ایم سوری مسٹر شامیر، آپ کی وائف اور آپ کا بچہ ہم بچا نہیں سکے۔ یہ سن کر میں تو ششدر سا رہ گیا۔ میں نے کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ ہوش میں تو ہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بیوی کیسے مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ ایسا اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی ساری عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، کوئی یوں مر تو نہیں جاتا؟ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب بابا جانی کو یہ بتایا تو وہ بھی رونے لگے، پریشان ہو گئے، لیکن میری تو جیسے دنیا اجڑ گئی۔ مجھے اپنی بیوی نیلم سے بے حد محبت تھی۔ وہ لمحات یاد آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید دوسری شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ جو زخم پہلے سہا ہے دوبارہ بھی وہی ہو۔ 5 سال کے عرصے میں اس تکلیف کو بھولا نہیں تھا، اس کی شدت کافی کم ہو گئی تھی، لیکن آج رابی نے مجھے دوبارہ سے وہ سب کچھ یاد کروا دیا تھا۔ میری آنکھیں نم تھیں۔ اس کے بعد نہ تو رابیل کے قریب آنے کی کوشش کی، نہ اس سے بات کی۔ چند دن بعد کہنے لگی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں شامیر؟ میں نے کہا نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ کہنے لگی پھر بات کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا بس یوں ہی۔ کہنے لگی شاید آپ کو میری بات بری لگ گئی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، میں نیلم آپی کی طرح، نازنین کی طرح مرنا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید میں جذبات میں کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا، یہ بھول گیا تھا کہ میں نے کیا نقصان اٹھایا ہے۔ بے فکر رہو،
میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر چھائی پریشانی ہٹی۔ کہنے لگی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں سچ کہہ رہا ہوں، ہم دوست کی طرح رہیں گے۔ کہنے لگی واقعی میں آپ مجھ سے سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بھائی، اب کیا لکھ کر دوں؟ وہ خوش ہوتی ہوئی میرے پاس آ گئی، میرا ہاتھ پکڑا، پھر سے چوم کے کہنے لگی تھینک یو سو مچ۔ پھر کہنے لگی اسی خوشی میں آج ہم باہر جاتے ہیں، لانگ ڈرائیو کریں گے، کھانا باہر سے کھائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ وہ تیار ہو گئی۔ ہماری رہائش اسلام آباد کے شہر میں تھی۔ لانگ ڈرائیو کرتے کرتے ہم مری کے راستے پر نکل گئے۔ جنوری کی سردی کافی بڑھ چکی تھی۔ رابیل کہنے لگی مجھے مری میں مشہور ڈھابے کے پکوڑے کھانے ہیں اور کافی بھی وہیں سے پینی ہے۔ میں اسے وہاں لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہاں جاتے جاتے بہت دیر ہو چکی تھی، اندھیرا چھانے لگا تھا، لیکن جب ہم اس ڈھابے پر پہنچے تو بہت رش تھا۔ بڑی مشکل سے آدھے گھنٹے کے بعد جا کر ہماری باری آئی۔ میں نے گاڑی کے اندر اسے پکوڑے دیے، کافی کا کپ تھمایا، خود بھی گاڑی میں ہی بیٹھ گیا۔ پکوڑے کھانے کے دوران کافی دیر باتیں کرتے رہے، لیکن اچانک سے برف باری شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تو رابیل بے حد خوش ہوئی۔ میں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں، اگر یہ بڑھ گئی تو راستے بند ہو جائیں گے۔ کہنے لگی کتنے بور ہو آپ شامیر، باہر چلتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں باہر جانے کی، چلو شاباش، جلدی سے ختم کرو، واپس جائیں گے۔ کہنے لگی اللہ کرے راستے میں گاڑی خراب ہو جائے۔ یہ بات سن کر میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا اگر ایسا کچھ ہوا تو بہت پچھتاؤ گی۔ مری میں پہلے سے برف باری ہو چکی تھی، اسی لیے کئی جگہ پر برف جمی تھی۔ جہاں وہ ڈھابا تھا وہاں پر بھی سڑک پر برف تھی۔ جلدی سے اس نے پکوڑے ختم کیے، ساتھ ہی کافی بھی پی لی۔ میں نے ڈھابے والے کو پیسے دیے۔ جب واپس گاڑی کی جانب پلٹا تو محترمہ گاڑی میں نہیں تھی۔ سامنے اوپر تھوڑی سی جگہ پر برف جمع تھی، جہاں پر بہت سے لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ بھی وہاں جا کر کھڑی ہو گئی، مجھے ہاتھ سے اپنی طرف بلانے لگی، کہنے لگی آؤ تو، بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا رات گہری ہو رہی ہے، تمہارا دماغ تو درست ہے۔ میں نے گاڑی لاک کی اور اس کا پیچھا کر کے جیسے ہی اس کے پاس پہنچا، کہنے لگی کتنے بور انسان ہیں آپ، پتہ نہیں بابا جانی نے میری شادی آپ سے کیوں کر دی۔ آپ کے اندر تو لگتا ہے کوئی بڈھی روح ہے۔ اتنے رومانٹک موسم میں آپ کو بس واپس جانے کی جلدی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کرو انجوائے۔ کہنے لگی ایسے کیسے، آپ آئے نا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے برف میں لے کر اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے جیسے ہم اوپر جانے لگے برف باری بڑھنے لگی اور ہمارا پاؤں برف کے اندر گھسنے لگا۔ جب ہمارے پاؤں برف میں گھسے تو رابیل بہت گھبرائی، فوراً سے دونوں ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ لیا۔ جب گرتے گرتے بچی، میں نے کہا ہو گیا شوق پورا۔ کہنے لگی کیا ہو گیا؟ پہلی بار ایسا ہوا ہے، اکیلے مشکل ہو رہی ہے، لیکن جب آپ ساتھ ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ 1 گھنٹہ وہ برف کے ساتھ لگی رہی، کبھی وہاں موجود بچوں کے ساتھ برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر پھینکتی رہی، کبھی مجھ پر پھینکنے لگتی، پھر ہنسنے لگتی۔ میں نے کہا رابیل پلیز چلو، بہت رات ہو گئی ہے، جاتے جاتے 2 گھنٹے راستے میں لگ جائیں گے۔ برف باری رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور رابیل کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا تم آ رہی ہو یا میں جاؤں؟ وہاں پر موجود لوگ بھی واپس جانے لگے تھے، لیکن وہ بجائے میرے ساتھ چلنے کے پیچھے کی جانب دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جگہ بالکل خالی ہو گئی، کیونکہ برف باری بہت تیزی سے شروع ہو چکی تھی، یہاں تک کہ وہ ڈھابا بھی بند ہونے لگا۔ لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس جا رہے تھے۔ میں نے کہا رابیل جلدی کرو، اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی جانب بھاگنے لگی۔ میں نے کہا رابیل تنگ مت کرو، چلو میرے ساتھ۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جگہ بالکل سناٹے میں چھا گئی، سب جا چکے تھے، وہ مجھ سے دور جا چکی تھی۔ اس کے ہنسنے کی آوازیں مجھے آ رہی تھیں۔ جب میں اس کے قریب تیز قدم اٹھاتا ہوا جانے لگا تو اچانک سے اس کے چیخنے کی آواز مجھے آئی۔ فوراً سے میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے
ایک دم وہ نیچے کی طرف گر کر غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میری تو جان نکل گئی۔ شاید وہ کوئی نہر تھی جس پر برف باری ہونے کی وجہ سے اوپر برف جم گئی تھی۔ جیسے ہی رابی کا پاؤں اس پر گیا تو وہ برف فوراً سے پانی میں چلی گئی، ساتھ میں رابی بھی۔ میں بھاگتا ہوا جب وہاں پہنچا تو برف کی پرت سی تھی جو کسی شیشے کی طرح نظر آ رہی تھی، اور رابی اس کے اندر تھی۔ وہ اس برف کو اوپر کی طرف دھکا دے رہی تھی تاکہ باہر نکل سکے، لیکن ساتھ ساتھ آگے بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ میری تو یہ سب دیکھ کر جان نکلی۔ میں پاگلوں کی طرح برف ہٹا رہا تھا کیونکہ پانی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا، وہ پانی کے ساتھ آگے بہے جا رہی تھی۔ چاہ کر بھی وہ اس برف کو توڑ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے جب کچھ نہ سوجی تو میں اس پر زور زور سے پیر مارنے لگا تاکہ وہ برف ٹوٹ جائے اور میں اسے بچا لوں، لیکن اوپر برف باری ہونے کی وجہ سے برف سے وہ نہر کافی حد تک چھپ گئی تھی۔ میں کبھی ہاتھ سے برف ہٹاتا، وہ شیشے نما برف کے نیچے رو رہی تھی، اسے توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ برف کی کافی موٹی تہ تھی جس سے وہ مجھے نظر تو آ رہی تھی لیکن ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اس کی رنگت بالکل سفید اور نیلی پڑنے لگی۔ میں نے زور سے پاؤں مارا تو برف ٹوٹ کر سائڈ پر ہوئی۔ رابیل نے اپنا ہاتھ باہر نکال کر برف کا کنارہ پکڑا، لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر بڑی مشکل سے کھینچ کے نکالا۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی، پوری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ اس کا جسم نیلا پڑنے لگا تھا، اوپر سے برف باری بہت تیز ہونے لگی۔ میری باہوں میں آ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں بالکل پاگل سا ہو گیا۔ رابیل رابیل کہے جا رہا تھا۔ اسے اپنی گود میں بھر کر گاڑی میں لے جا کر اسے پچھلی نشست پر لٹایا، اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر مسلنے لگا تاکہ اس کا جسم کچھ گرم ہو سکے، لیکن اس کا جسم نیلا پڑنے لگا تھا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اس وقت واپس لے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، قریب میں کوئی ہسپتال نہیں تھا۔ میں فٹافٹ وہاں قریب ایک ہوٹل میں چلا گیا، وہاں ایک کمرہ بک کروایا، رابیل کو کمرے میں لے گیا، اسے کمبل میں لٹایا، اس کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اس کا جسم ابھی بھی برف کی مانند سرد تھا۔ میں کمرے کے آتش دان کے پاس آ گیا تاکہ اسے جلا سکوں، کمرے میں تاکہ گرمائش ہو سکے۔ آتش دان میں آگ لگانے لگا، لیکن برف باری کی وجہ سے آگ جلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیسے اس کو جلا سکتا ہوں۔ میرے پاس بس ایک ہی راستہ بچا تھا، مجھے رابیل کی جان ہر صورت میں بچانی تھی، اس لیے رضائی میں اس کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلا کب میں جذبات میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب اس کا سانس کافی حد تک بحال ہو چکا تھا، یہی کہہ رہی تھی کہ شامیر پلیز مجھے برف سے باہر نکالو، مجھے بچاؤ۔ ہمارے درمیان جو تعلق قائم ہو چکا تھا، صبح رابیل بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ ہر چیز سے انجان تھی کیونکہ بے ہوشی کے عالم میں سب کچھ ہوا تھا۔ میں اسے پھر سے لے کر اسلام آباد آ گیا، اسے ڈاکٹر کو دکھایا، اسے نمونیا کا اٹیک ہوا تھا۔ 15 دن مسلسل میڈیسن کھانے پر اس کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی۔ کہنے لگی اس برف باری نے تو میری توبہ کرا دی۔ پتہ ہے شامیر، مجھے ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی۔ شکر ہے آپ نے مجھے بچا لیا۔ مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے، زندگی کی خاطر تو میں بچہ پیدا کرنے کا رسک نہیں لے رہی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نظریں چرانے لگا۔ 1 مہینہ گزرا، رابیل کی طبیعت خراب ہونے لگی، اسے الٹیاں آنے لگی۔ کہنے لگی پتہ نہیں میں کیوں بیمار رہنے لگی ہوں، ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ ابھی 15 دن پہلے تو بخار اترا تھا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ میرے لیے حیران کن تھی، کیونکہ جو کچھ اس رات ہوا تھا اس کا امید سے ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ حیرت سے دیکھے جا رہی تھی، کبھی ڈاکٹر کی شکل دیکھتی، کبھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی، کبھی میری طرف دیکھتی۔ میں نظریں چرا گیا۔ اس نے تو لیڈی ڈاکٹر کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ مجھے کہنے لگی آپ نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے آپ کو پچھلے 1 مہینے اپنے قریب آنے دیا ہو، ہم تو ساتھ بھی نہیں سوئے، پھر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر اس کی باتیں سن کر حیرت سے کبھی اسے
कभी मुझे देख रही थी। मैंने कहा चलो यहाँ से तमाशा मत बनाओ और मुंह बंद रखो। डॉक्टर के सामने मैं किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहता। कहने लगी ऐसे कैसे चली जाऊं? डॉक्टर से कहने लगी आप मेरा दोबारा से रिपोर्ट करें। मुझे लगता है आपने गलती से किसी और की रिपोर्ट मुझे दे दी है। देखें हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने राबेल का हाथ पकड़ा। मैंने कहा चलो यहाँ से। मैंने कहा डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रही है। राबेल कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो पिछले 2 महीने से सोफे पे सो रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो शायद यकीन नहीं कर पा रही थी। पूरा रास्ता रोती रही, कहती रही कि आपने अच्छा नहीं किया। घर आई तो मेरे बाबा के साथ लगकर रोने लगी। कहने लगी शामिर बहुत बुरा है। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मैंने कहा राबी खबरदार जो तुमने कुछ भी ऊट पटांग बोला तो। बाबा कहने लगे क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बाबा, बस आप दादा बनने वाले हैं। इससे पहले कि वो कुछ उल्टा सीधा कहती, मैंने अपने बाप को जो खबर सुनाई वो तो मुस्कुराने लगे, खुश होकर कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है, रो क्यों रही हो बेटा? मैंने कहा इसका दिमाग खराब है। ये कहकर मैंने राबेल का हाथ पकड़ा, उसे कमरे में ले गया। कहने लगी हाथ छोड़ो मेरा, बहुत बुरे हैं आप, मुझे पता है आपने क्या किया था मेरे साथ। मैंने कहा कुछ भी नहीं किया था मैंने, जो कुछ हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जब मैंने उसे मरी का सारा किस्सा सुनाया वो रोने लगी। कहने लगी अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं जिंदा नहीं बचने वाली। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, हर औरत नहीं मरती। तुम देखो दुनिया में क्या सारी औरतें प्रेग्नेंट होने के बाद डिलीवरी के वक्त मर जाती हैं। अगर सब मर जाती तो इतने बच्चे नहीं होते और इतनी आबादी नहीं होती। हर बार ऐसा नहीं होता। ऐसा नीलम के साथ हुआ था या फिर तुम्हारी दोस्त नाजनीन के साथ हुआ था। वो रोए जा रही थी। कहने लगी मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, मुझे पता है मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। मेरा रब मुझसे हर बार इतनी बड़ी आजमाइश नहीं लेगा, क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ। अब ऐसी कोई आजमाइश नहीं सह सकता। लेकिन उसको मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। चंद दिन तो उसने रो रो कर ही गुजारे थे, ठीक से कुछ खा पी नहीं रही थी। मैं अब 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा, राबेल के लिए खैर की दुआएं करता। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मैं राबेल का बहुत ज्यादा ख्याल रखता, उसे खुश रखने की कोशिश करता। जब भी उसे डर लगता मैं उसे बहलाने लगता, बातें करने लगता, उसे अपने साथ लगा लेता। कहता कि जब तुम मेरे साथ लगती हो तो मेरा खौफ खत्म हो जाता है, तुम्हारा भी खौफ खत्म हो जाएगा। काफी हद तक वो संभल गई थी, अब अपना ख्याल रखने लगी थी। मेरे छोटे मोटे काम भी करती थी, मेडिसिन भी वक्त पर लेती थी, अपनी खुराक का भी ख्याल रखती थी। एक नन्हे मुन्ने आने वाले मेहमान के ख्वाब भी देखने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी शामिर आपको क्या पसंद है, बेटा या बेटी? मैंने कहा ये क्यों पूछ रही हो, जो भी हो मुझे तो अपनी जान से ज्यादा अजीज होगा। कहने लगी फिर भी इंसान की अपनी भी तो कोई चॉइस होती है। मैंने कहा मुझे ट्विंस बच्चे बहुत पसंद है, बेटा और बेटी एक साथ। कहने लगी नहीं भाई नहीं, 2 बच्चे मैं नहीं पाल सकती। मैंने कहा क्या मतलब तुम्हारा? कहने लगी मुझे तो सही से बच्चा पकड़ना तक नहीं आता, कैसे कर सकूंगी? मुझे डर लगता है, अगर वो मेरे हाथ से गिर गया तो? उसकी बात सुनकर मैंने कहा देखो मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, तुम्हारा वाकई कोई भरोसा नहीं। ऐसा करेंगे कोई आया रख लेंगे और बच्चे वही संभालेगी जब तक वो 1-1.5 साल के नहीं हो जाएंगे। कहने लगी तो क्या आया हमारे कमरे में सोया करेगी? मैंने कहा नहीं, बच्चों का कमरा अलग बना देंगे। ये बात सुनकर कहने लगी बहुत बुरा है आपका आइडिया, आप मेरे नन्हे मुन्ने से बच्चों को मुझसे अलग कर देंगे। मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल अपने सीने के साथ लगा कर रखूंगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता तुम्हारा। तुम्हारा क्या भरोसा, नींद में जिस तरह से तुम फैल कर सोती हो और जितनी गहरी नींद में सोती हो, मेरे बच्चों के ऊपर गिर गई तो?
کہنے لگی آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں، ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ جب اس کی ڈیلیوری کا وقت تھا وہ بہت رو رہی تھی۔ میں اسے ہسپتال لے جاتے ہوئے تسلی دے رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ کہنے لگی نہیں، میں نہیں بچوں گی، مجھے پتا ہے میں مر جاؤں گی۔ ڈاکٹر اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئی اور وہ لمحات میرے لیے بڑی مشکل سے گزرے۔ میں ہسپتال میں بنی چھوٹی سی مسجد میں چلا گیا، نوافل پڑھتا رہا، دعا کرتا رہا۔ جب ملازمہ نے مجھے آ کر بتایا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں نے کہا رابیل ٹھیک ہے؟ کہنے لگی جی صاحب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر میں جلدی سے اٹھا تھا، 2 نوافل شکرانے کے ادا کیے تھے، پھر آپریشن تھیٹر کے کمرے کے باہر پہنچ گیا۔ تب تک ڈاکٹر رابیل کو کمرے میں شفٹ کر چکی تھی۔ میری گود میں انہوں نے میرا بچہ دیا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے سینے سے لگایا۔ حالانکہ بابا جانی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ پوتا ہوا ہے وہ بھی ہسپتال آ گئے۔ سب سے پہلے بچے کو میری گود سے لیا، پیار کیا، اس کے کان میں اذان دی، اسے شہد چٹایا، پھر مجھ سے گلے ملے۔ ہم لوگ اسی کمرے میں تھے جہاں رابیل سوئی ہوئی تھی، لیکن ابھی وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاید نیم غنودگی میں تھی، کہنے لگی میں کہاں ہوں، مر گئی ہوں یا زندہ ہوں؟ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تم مر چکی ہو، اس وقت عالم ارواح میں ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، کہنے لگی وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کہنے لگی مجھے ہسپتال کا کمرہ کیوں نظر آ رہا ہے اور مجھے شاہ میر کیوں نظر آ رہا ہے؟ پھر اس کی نظر بابا جانی پر پڑی اور دیکھا کہ ان کی گود میں ننھے مننے سے بچے کو پکڑے ہوئے ہیں، تو مجھے خشمگین نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی شاہ میر جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ میں نے کہا جھوٹ نہیں بول رہا، تم بالکل ٹھیک ہو، زندہ سلامت۔ اب میرے اتنے اچھے اعمال کہاں ہیں کہ میری اتنی جلدی تم سے جان چھوٹ جائے؟ میری بات سن کر اس نے مجھے ناراضگی سے دیکھا تھا۔ کہنے لگی بابا جانی دیکھ لے مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ بابا جانی نے اس کے پاس آ کر اس کے سر پر پیار دیا، پھر ننھا منا سا بچہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ اسے دیکھ کر تو حیران ہوئی۔ میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگی یہ تو بالکل میری طرح خوبصورت ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، میرا بیٹا بالکل میرے جیسا ہے، خوبصورتی میں بھی اور معصومیت میں بھی۔ تم تو بہت شرارتی ہو۔ میری بات سن کے کہنے لگی جی نہیں، بالکل میرے جیسا ہے۔ بابا جانی کہنے لگے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے میری بیٹی، یہ بالکل میری بیٹی جیسا بہت پیارا ہے۔ کہنے لگی شاہ میر اس کے ہاتھ کتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ کبھی وہ بچے کے ہاتھ پکڑ کر دیکھتی، کبھی اس کی آنکھیں، کبھی اس کا چہرہ۔ وہ بھی ٹکر ٹکر اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس کو سینے سے لگانے لگی۔ کچھ دن بعد اس کی چھٹی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ چھوٹے سے بچے کے سارے کام کرنے لگی، بڑی احتیاط سے گود میں اٹھاتی، فیڈر پلاتی، رات کو اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو اسے لے کر گود میں ٹہلاتی رہتی۔ میں اٹھ کر اسے کہتا کہ پلیز تم سو جاؤ، لاؤ اسے مجھے دے دو، میں سنبھال لیتا ہوں۔ کہنے لگتی نہیں، میں سنبھالوں گی، اتنا پیارا سا تو ہے۔ میں کہتا کہ دیکھو تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ تو یوں تھی جیسے اپنے بیٹے کی دیوانی ہو چکی ہو۔ 6 ماہ بعد میں حیران ہوتا تھا، کیونکہ اب رابیل بدل چکی تھی، میرے بھی سارے کام کرتی تھی، بچے کو بھی سنبھالتی تھی، گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھالنے لگی تھی۔ میں اسے حیرت سے دیکھتا رہ جاتا تھا۔ آج بھی وہ احمر کو کپڑے چینج کروا رہی تھی، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی اب آپ ایسے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کتنا بدل جاتی ہے نا عورت جب ماں بنتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تم وہی رابیل ہو جو پورا دن گھر میں اچھلتی کودتی رہتی تھی؟ میری بات سن کر ہنسنے لگی، کہنے لگی اللہ نے ایسے ہی تو ماں کا درجہ اتنا بلند نہیں کیا۔ واقعی اب لگتا ہے کہ زندگی مکمل ہے۔ بہرحال زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین۔